متع اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر اب کسی نے یہ متع کا عمل کیا اس کو میں زنا کے برابر سزا دوں گا، جو زنا کی سزا ہے وہ متع کی سزا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع کے اوپر اس نکاح متع کو مکمل طور پر حرام کر دیا۔ متع اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے، متع بھی حرام ہے اور زنا بھی حرام، تو دونوں میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی متع کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع ہی نہیں کیا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمائش تھی۔ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائز کر سکتے ہیں وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرت ہو سکتی ہے کہ ناجائز کر دیں؟ تو یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تبرہ کر دیں۔ ارے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو باقاعدہ قانونی شکل کے اندر باقاعدہ اس شریعت کے نظام کو، اس شریعت کے حکم کو نافذ کیا تھا۔ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں دیا تھا، نافذ کرنے والے کون تھے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بھائی بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں نا کہ میں نے خبر دی اور خبر دینے کے بعد نا یہ خبر ہلکے ہلکے پہنچی، ایک دم نہیں پہنچی، تو نافذ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ بھائی اگر اب کسی نے یہ متع کا عمل کیا اس کو میں زنا کے برابر سزا دوں گا، جو زنا کی سزا ہے وہ متع کی سزا ہے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا اپنے دو لوگوں کو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع کے اوپر اس نکاح متع کو مکمل طور پر حرام کر دیا۔ بھئی یہ زمانے جاہلیت کے اندر جیسے سود تھا چلا آ رہا تھا، جیسے شراب تھی چلی آ رہی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کا حکم آیا سود کے لیے، حرام کر دیا۔ صحابہ کرام نے پھر سود کے معاملے چھوڑے۔ ایسے شراب تھی، شراب کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حرام کیا، صحابہ کرام نے شراب کے مٹکے توڑے۔ مدینے کی گلیوں میں ایسے بہ رہی تھی جیسے پانی کا دریا بہتا ہے، اتنی شراب تھی۔ لیکن جب حکم آ گیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بتایا یہ عجیب کیسے ہیں، اطاعت گزار کیسے ہیں کہ بس حکم آ گیا فوراً کرنا ہے، اپنی خواہشت نہیں دیکھنی، تو فوراً کیا۔ ایسے ہی ابھی اس نکاح متع کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یقیناً وحی کے ذریعے حکم آیا، تبھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، یہ باقاعدہ جو بخاری ہے اس کے اندر موجود ہے یہ روایت، اور مستند حسن صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع کے اوپر فرمایا کہ بھائی نکاح متع اب جائز نہیں ہے، اب اس کو حرام کر دیا گیا ہے۔ 3 دن کے لیے صحابہ کرام نے یہ کام کیا تھا۔ ایک غزوے کے اندر یہ 3 دن کے لیے ہوا تھا، لیکن اس وقت تک کوئی یقینی
بات نہیں آئی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا خاموش رہے، چپ رہے، کوئی بات نہیں کی، جائز ناجائز کی بات نہیں کی. لیکن جب 3 دن ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے معاملات آ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل قیامت تک کے لیے حرام کر دیا. اب کوئی متع نہیں کر سکتا. لیکن متع کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تعریف تھی وہ آج رافضی لوگوں کے پاس نہیں ہے. وہ تعریف جو آج رافضی متع کرتے ہیں وہ متع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا بھی نہیں، خود ساختہ ہے. جو صحابہ کرام نے کیا تھا 3 دن تک وہ متع نہیں ہے، وہ یہ تو خود ساختہ ہے. یہ تو اگر کوئی شادی شدہ خاتون بھی متع کرنا چاہے تو کر سکتی ہے بھائی. 4 بیویاں رکھنے کے بعد کوئی 5واں متع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، 6واں متع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، 7واں کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، 8واں کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. وہاں تو ایسا معاملہ نہیں تھا، اس کو تو متع نہیں کہتے تھے. تو پتا چلے گا آپ کو جو متع وہاں پر ہوا تھا 3 دن تک، یہ والا متع نہیں، یہ تو خود ساختہ متع ہے، یہ تو ٹوٹل حرام ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غزوہ تبوک کے موقع پر بھی فرمایا. جب غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے صحابہ کرام کے ارد گرد خواتین کو دیکھا تو بولا یہ کیوں منڈلا رہی ہیں یہاں پر؟ تو کسی صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ یہ متع کے لیے منڈلا رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. سخت غصے کے اندر آ گئے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ چہرے کا رنگ ہی غصے کی حالت کی وجہ سے متغیر ہو گیا، تبدیل ہو گیا. اور فرمایا ان کو بھیجو یہاں سے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ متع کو حرام کر دیا گیا ہے، اب متع قیامت تک حلال نہیں ہو سکتا ہے، ان کو بھیجو. تو ان خواتین کو واپس بھیجا گیا. ایسے ہی آپ جب عمرے کے لیے گئے تو اس وقت بھی آپ نے خانہ کعبہ کے دونوں شانوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بھائی میں نے متع کو حرام کر دیا ہے، اب قیامت تک متع نہیں ہے، حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہو سکتا. پھر آخری خطبے میں فرمایا. تو کتنی دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا ہے. آخری خطبے میں حجت الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میں نے متع کو حرام کر دیا ہے، اب یہ قیامت تک حلال نہیں ہو سکتا ہے. تو آپ یہ بتاؤ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں اس کی روشنی میں ہی متع کو نافذ کیا ہے نا، حرام کو نافذ کیا ہے نا، اس کی حرمت کو نافذ کیا ہے، یا اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کر دیا؟ تو نعوذ باللہ من ذالک کس بات کا پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگاتے ہیں لوگ؟ تو یہ یاد رکھیے گا کہ متع جو ہے وہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. وہ والا متع حرام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 3 دن تک صحابہ کرام نے کیا تھا، وہ متع حرام ہے. تو یہ جو خود ساختہ متع ہے یہ تو حیثیت ہی نہیں رکھتا، یہ کہاں سے لے کر آئے بھائی؟ یہ تو دین میں تھا ہی نہیں کبھی، نہ یہ دین بن سکتا ہے. متع کے بارے میں بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں. ہم لوگ بھی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، بولتے ہیں بھائی متع کر لینا چاہیے، اور متع کے بارے میں یہ غلط فہمی ہوتی کہ یہ ایک شادی کی طرح ہوتا ہے. یہ شادی کی طرح نہیں ہوتا. کہاں شادی کے اندر طلاق کی شرط رکھتے ہیں آپ لوگ؟
بھائی میں 1 گھنٹے کے لیے مدعا کر رہا ہوں، 1 گھنٹے کے بعد تم فارغ ہو جاؤ گے. کہاں نیت ہے بتاؤ؟ میں 1 سال کے لیے تم سے کر رہا ہوں یہ مدعا، اور 1 سال کے بعد تمہیں طلاق، فلاں تاریخ کی فلاں مہینے کی فلاں تاریخ تک میرا اور تمہارا کانٹریکٹ ہے. اس کے بعد نہ تم میری بیوی نہ میں تمہارا شوہر. تو کوئی نکاح تو ایسا بتاؤ جو اس نیت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں ہوا ہو کہ بھئی پہلی طلاق کی نیت کروا دی جائے، پہلی طلاق کی نیت ہو جائے اور اس کے بعد وہ ہو رہا ہو کام. کوئی تو ایسی بات بتاؤ نا. پھر بتاتے بھی نہیں. تو قیامت تک یہ دلیل نہیں دے سکتے. اور یہ جو حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ حدیث ثابت کس سے ہیں؟ ارے جن کے یہ دعوے دار ہیں نا کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں. یہ مسلم شریف کی روایت، یہ بخاری شریف کی روایت، یہ ثابت کس سے ہے؟ اس کی دلیل ہے کیا؟ اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو مطاع کو جائز سمجھتے تھے. ان کو خوب سمجھایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ارے تم کیسے جائز سمجھتے ہو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع کر دیا، حرام کر دیا، تم نے جائز کیسے سمجھا؟ اس کو سمجھانے سے سمجھ میں آ گیا اور پھر اپنے فتوے سے رجوع کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جن کے آپ نام لیوا ہو نا، جن سے آپ محبت کرتے ہو، وہی اس کو ناجائز اور حرام کر کر گئے بھائی. انہوں نے ہی فتویٰ نکالے کہ یہ حرام ہے، اور جو جائز سمجھتے تھے وہ رجوع ہو گئے. پھر اس کے بعد اس کی حلت کیسے ثابت ہو سکتی؟ اس کی تو حرمت ہی رہے گی نا. اس لیے مطاع کے معاملات کو اچھے طریقے سے سمجھ، ٹھیک ہے نا.